السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج 30 مورخہ 30 نومبر 2020 بروز پیر آپ کی کلاس سیکنڈ ایئر کی کلاس سے میں مخاطب ہوں. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گی. اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ گرامر کی اصطلاح رموز اوقاف کے بارے میں ہے. جیسے کہ بچوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ رموز اوقاف آپ کے نصاب میں شامل ایک ایسا سوال ہے جس کے متعلق آپ کو معروضی میں پوچھا جائے گا. معروضی میں یہ جو سوال ہے آپ کو 4 آپشنز کے ساتھ آتا ہے، جس میں کوئی ایک آپشن آپ کو صحیح ٹک کرنی ہوتی ہے. اس سلسلے میں رموز اوقاف اپنے مافی ضمیر کو دوسروں تک پہنچانے کے 2 مؤثر ذرائع ہوتے ہیں. ایک گفتگو کے ذریعے اور دوسرا تحریر کے ذریعے ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں. گفتگو اور تقریر کرتے ہوئے ہم کہیں کہیں تھوڑا توقف کرتے ہیں، یعنی رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اور کہیں زیادہ ٹھہرتے ہیں. کہیں ہمارا انداز سوالیہ ہوتا ہے، کہیں ہمارا انداز آواز اتار چڑھاؤ میں نرمی، سختی، یا ہم کچھ باتیں ہم لہجے کے اتار چڑھاؤ سے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. انہی اشاروں اور کنایوں سے ہم سامعین کے ذہنوں پر ایک تاثر پیدا کر دیتے ہیں. رموز اوقاف کی مدد سے پڑھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جملوں کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح ادا کرنا ہے، کہاں کہاں کتنا کتنا رکنا ہے. اگر یہ علامتیں نہ ہوں تو عبارات اور الفاظ اور حروف خاص تاثر پیش نہیں کرتے، ان کا صحیح فہم قارئین تک نہیں پہنچ پاتا. گویا رموز اوقاف ایسی علامات ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے اور ایک جملے کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں. رموز اوقاف دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں پائے جاتے ہیں. انگلش میں انہیں پنکچویشنز کہتے ہیں. اس کا آغاز بغداد، دمشق اور اندلس کے عرب علماء نے کیا تھا. اہل یورپ نے علماء اندلس کی تقلید کی اور تھوڑے سے تغیر سے انہی اوقاف کو اپنے ہاں استعمال کر لیا. آج دنیا کی کم و بیش ہر علمی اور ادبی زبان میں رموز اوقاف کے طور پر کچھ نہ کچھ علامتیں مقرر اور بولی جاتی ہیں، مستعمل ہے. اردو میں مقصد کے لیے جو علامتیں استعمال کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے جو علامتیں استعمال کی جاتی ہیں وہ ناموں کے ساتھ ساتھ اشکال بھی رکھتی ہیں. اردو میں پہلی علامت سکتہ ہے، دوسری وقفہ ہے، تیسری رابطہ ہے، چوتھی تفصیلیہ ہے، پھر ختمہ ہے، پھر سوالیہ ہے، پھر فجائیہ ندائیہ یا استجابیہ ہے، پھر قوسین ہے، خط ہے اور واوین ہے. یہ کل ملا کے کوئی 10 رموز اور اوقاف ہیں جن کا آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. ان کے استعمال کے بعد عبارت بہت خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سمجھ عبارت کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں. ان علامتوں کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے
इन अलामतों के साथ साथ इनकी तारीफ भी आपके ज़हन में होनी चाहिए। सक्ता छोटा सा वक्फा है, जुमले में जहाँ ये इलामत आ जाए वहाँ ज़रा सा ठहरना चाहिए। ये हस्बे ज़ैल मौक़ों पर इस्तेमाल होता है। किसी जुमले में दो से ज़्यादा अस्मा के दरमियान सक्ता लगाते हैं, जैसे कि आप देख लें, जाहिद, सक्ता, शाहिद और साजिद अपने फ़न में ताक हैं। दो या तीन अस्मा के दरमियान हमने सक्ता लगाया, दो से ज़ायद ज़मायर के दरमियान में, वो, आप और हम, वो के बाद सक्ता, आप और हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। कायदे आज़म जैसे मुदब्बर, सक्ता, ज़हन, सक्ता, बेदार मग़ज़ और दयानतदार सियासतदान की मिसाल कम ही मिलेगी। दो से ज़ायद अफ़ाल के दरमियान भी आप देखें कि सक्ते का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अस्मा, ज़मायर और अल्फाज के दरमियान जो एक दूसरे के बदल के तौर पर आएँ, जैसे आकाए नामदार, कोई एक ही नाम, एक ही मानी जो बदल बदल कर आए। आकाए नामदार, सरदार दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बाद सबसे बरतर हस्ती हैं। यानी बहुत सारे नाम हैं लेकिन उनके मीनिंग एक ही है, लेकिन वो बदल बदल कर लफ्ज़ आ रहे हैं, तो हर एक लफ्ज़ के बाद हमें सक्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है मुख्तसर छोटा से वक्फे के लिए। किसी जुमले के तशरीही अज्जा के दरमियान, जैसे वो चीते से ज़्यादा तेज़ सक्ता, शेर से ज़्यादा दिलेर और लोमड़ी से ज़्यादा मक्कार है। जब किसी लफ्ज़ जुमले में एक लफ्ज़ अपनी जगह से हटकर आए, बदकिस्मत हामिद, सक्ता मजबूर महज था, सक्ता तबाह हो गया। यानी जुमले में दो बातें ज़रा मुख्तलिफ किस्म की आए तब भी सक्ते का इस्तेमाल किया जाता है। शर्त व ख़बरदार और सिला व मसूल के जुमलों में जब रंगे महफिल जोबन पर आया, सक्ता वो घर चल दिया। इबारत में लफ्ज़ों की बेतरतीबी, जिसे इस्तिलाह में ताकीद कहते हैं, दूर करने के लिए भी सक्ते का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वो आए ना आए पर यार अपना है। वक्फा, सेमी कॉलन, सक्ते को इंग्लिश में कॉमा कहते हैं और वक्फा जो है वो सेमी कॉलन है। वक्फा सक्ते की इलामत के नीचे एक डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ इबारत में सक्ते से ज़्यादा ठहरना ज़रूरी होता है वहाँ पर वक्फा की अलामत लगाते हैं। बड़े जुमले के छोटे इज्जा को अलग करने के लिए और जुमलों के मुख्तलिफ इज्जा पर ज़्यादा ताकीद देना मकसूद हो तो वक्फा की अलामत लगाते हैं। जैसे बड़े जुमले के छोटे इज्जा को अलग करने के लिए उर्दू ज़रिया तालीम से माफ़ियु ज़मीर के इजहार में आसानी होती है, इस पर हमने वक्फा लगाया। अमूमी तरक्की की राहें खुलती हैं, वक्फा शरह ख़वानदगी में इजाफ़ा होता है। बड़े जुमले के छोटे इज्जा को अलग करने के लिए हम हमेशा वक्फे की अलामत इस्तेमाल करते हैं। जुमलों के मुख्तलिफ इज्जा पर जब ज़्यादा ताकीद देना मकसूद होता है तब भी हम वक्फा लगाते हैं। जियो तो शान से जियो, मरो तो मुसलमान मरो। फिर है जी राब्ता, कॉलन, दो डॉट लगाए जाते हैं कॉलन में। इबारत में इस अलामत का मफहूम ये होता है कि जहाँ वक्फे से ज़्यादा ठहराव होता है, यानी सक्ते में सबसे मुख्तसर वक्फा और वक्फे में सक्ते से ज़्यादा, और कॉलन में वक्फे से ज़्यादा ठहराव के लिए हम कॉलन इस्तेमाल करते हैं। कॉलन, कॉलन इबारत में इस अलामत का मफहूम ये होता है कि यहाँ वक्फे से भी ज़्यादा ठहराव है
جب کوئی مختصر قول یا کہاوت بیان کر رہا ہو تو تمہیدی جملے کے بعد یہ علامت لگاتے ہیں، جیسے کسی دانا کا قول ہے کولن چاند پر تھوکا منہ پر، شاعر نے کیا خوب کہا ہے کولن۔ مثالوں سے پہلے جیسے لاہور کی بہت سی تاریخی عمارات مغل تہذیب کی یادگار ہیں، کولن شاہی قلعہ، شاہی مسجد، مقبرہ جہانگیر، ان سب کے بعد ہمیں سکتہ لگانا ہوگا، مختصر وقفہ ہے، مقبرہ جہانگیر، شالیمار باغ۔ الفاظ اور اس کے معنی کے درمیان جیسے قصاص کولن خون کا بدلہ، مفارقت جدائی، یعنی ہم الفاظ اور اس کے معنی کے درمیان بھی کولن کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے دو جملوں کے درمیان جو ایک دوسرے کی توجیح کریں مگر ان کے درمیان حرف توجیح نہ ہو، جیسے کولن مذہب دونوں جہاں میں آسودگی اور رستگاری کا ذریعہ ہے، کولن اس دنیا میں اخلاقی اقدار و عبادت کے ذریعے انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے بخشش کا سبب بنتا ہے۔ تو جیسے کہ بات کولن لگا، مذہب دونوں جہاں میں آسودگی اور رستگاری کا ذریعہ ہے، کولن اس دنیا میں اخلاقی اقدار اور عبادت کے ذریعے انسان کو رب راہ راست پر رکھتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے بخشش بنتا ہے، کولن وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے ہم کولن استعمال کرتے ہیں۔ چوتھی اصطلاح کولن ڈیش تفصیلیہ، یعنی کولن میں 2 ڈاٹ اور تفصیلیہ میں ایک ساتھ ایک مختصر سی لائن بھی لگتی ہے۔ جب کوئی تفصیل دینا مقصود ہو تو درج ذیل، حسب ذیل یا مختصر یہ کہ یا غرض کے بعد یہ علامت لگا کر نئی سطر سے تفصیل شروع کی جاتی ہے۔ جی، خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات یہ ہیں: تفصیلیہ کے 2 ڈاٹ کے ساتھ ایک ڈیش، اقوام متحدہ کے اہم اداروں کے نام درج ذیل ہیں۔ جب کوئی تفصیل دینا مقصود ہو تو حسب ذیل یا درج ذیل کہہ کے ہم سیمی کولن کا استعمال کرتے ہیں، یعنی تفصیلیہ۔ پھر ختمہ، اس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، فل سٹاپ۔ جب اس علامت کو انگریزی میں ایک نقطے ایک ڈیش سے ظاہر کرتے ہیں، یا چھوٹی سی لائن، اردو میں اس کے لیے چھوٹی سی لائن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی جملے یا پیراگراف کے اختتام پر استعمال کی جاتی ہے۔ اس علامت پر بھرپور توقف کرنا چاہیے، یعنی رک جانا چاہیے۔ چند مثالیں: علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے، یہ حدیث نہیں ہے بلکہ عربی مقولہ ہے، اور اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی اور ہم نے یہاں پر ختمہ لگا دیا۔ محنتی طلبہ و طالبات اپنی منزل پا ہی لیتے ہیں، ختمہ یعنی بات ختم ہو گئی۔ جی، سوالیہ کوشچن مارک۔ کوشچن مارک کا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ انگریزی میں اس علامت کو انٹروگیشن کہتے ہیں، سائن آف انٹروگیشن۔ یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے جب جملے میں استفہامیہ مفہوم ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے آپ نے کتنے سوال حل کر لیے۔ جیسے ہم کسی سے کچھ سوال کریں تو اس کے بعد ہم ہمیشہ سوالیہ نشان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس نے سامعین سے پوچھا کہ آپ کو اس قرارداد سے اتفاق ہے؟ ارے یہ کیا؟ اس کے بعد بھی ہم نے سوال پوچھا، آپ اس وقت، یہ بھی ایک سوال ہے، تو اس کے بعد بھی کوشچن مارک، یعنی کوئی بھی سوال پوچھا جائے تو اس کے بعد ہم اس استفہام کے جواب میں ہم سوالیہ کوشچن لگاتے ہیں۔ جی، فجائیہ، استجابیہ اور ندائیہ، سائن آف ایکسکلیمیشن۔ یہ علامت ایسے الفاظ یا جملوں کے آخر میں لگاتے ہیں جن میں غصے، حقارت، حیرت، خوشی، خوف یا دکھ جیسے جذبات کا اظہار کیا گیا ہو۔ اف، یہ تو لٹ گیا۔ آہا، ہم جیت گئے، کتنی بلند ہے یہ عمارت۔ سائن آف ایکسکلیمیشن، ایک لمبی لائن کے نیچے ایک ڈاٹ ہوتا ہے۔ اس میں فجائیہ، استجابیہ، ندائیہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ فجائیہ ہوتا ہے کسی دکھ تکلیف کے لیے، حیرت کے لیے۔ ندائیہ کسی کو آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے۔
اور استجابیہ ہوتا ہے ہمیشہ کسی کو مخاطب یا بلانے کے لیے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کو پکار رہا ہے تب بھی ہم فجائیہ کی علامت استعمال کریں گے. اگر کوئی کسی کو مخاطب کر رہا ہے تو ہم ندائیہ کہلائیں گے وہ الفاظ. اگر کوئی دکھ تکلیف میں ہے تو بھی ہم یہ فجائیہ کی علامت استعمال کریں گے. اور ان کا سائن ایک ہی ہے تینوں کا، لیکن استعمال ان کا الگ الگ ہے. فجائیہ دکھ یا افسوس کے لیے، حیرت اور مسرت کے لیے استجابیہ، اور کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یا بلانے کے لیے ندائیہ.